دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ عمر تیری باتوں کو اس وقت تک نہیں سنوں گا جب تک یہ نہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے جسم پر نیا کپڑا ہے یہ کہاں سے آیا، کیونکہ تمہارے پاس اتنے ذخائر نہیں، تمہارے پاس اتنے مالی وسعت نہیں، کیونکہ اتنا وظیفہ نہیں کہ تم نیا کپڑا بنا سکو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں کہ پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور آپ اینٹ کے سہارے سوتے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور مجمع کو بتاؤ کہ یہ میرے بدن پہ جو نیا کپڑا ہے یہ کہاں سے آیا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مال غنیمت جنگ کا جو میرے حصے میں آیا، میں نے اس سے اپنے لیے یہ کرتا بنایا، یہ میں نے اپنے والد کو ہدیہ دیا ہے۔ کمال کی بات ہے دوستو، ایسے حکمران تھے اس وقت میں جو اپنے ساتھی کے باتوں کا جواب مجمع کے سامنے دیا کرتے تھے۔ اور اس میں کمال حضرت عمر کا نہیں ہے، کمال اس صحابی کا ہے جنہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ وہ اس لیے اٹھایا کہ ان کے اندر ایمان تھا، ایمانی غیرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت ویسی ہی کی تھی جیسے حضرت عمر کی، وہ بھی صحابی تھے۔ ایمان کی وجہ سے یہ جائز سوال انہوں نے کیا۔ لیکن ایک آج کا ہماری عوام، یہ گاؤں کی عوام ایک مکھیا اور وارڈ پارشد سے بھی سوال نہیں کر سکتی، ایک مکھیا کو سے بھی سوال نہیں کر سکتی کہ بھائی میرے محلے کا روڈ نالا سڑک کیوں نہیں بن رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے ہیں اور ہمارے گاؤں کی سڑکیں تباہ ہو رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم پیوند لگے کپڑا پہن رہا ہے اور آج کا معمولی سے معمولی وارڈ پارشد اور مکھیا مہنگی گاڑی 50 لاکھ کا 60 لاکھ کا اس میں سفر کر رہا ہے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یقیناً اس کا ایک دن حساب دینا ہوگا۔ اس لیے سیاست کے اندر چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں اور ان کی زندگی سے سیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ کیا یہ نوجوان، یہ نئی نسل اس لیے بھی سیاسی لوگوں سے سوال نہیں کر سکتی کہ ان کے اندر بھی غیرت اور ایمان نہیں بچا۔ بھائی امیر المؤمنین ہے اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی تربیت بھی رسول اللہ نے ہی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا، بعد میں باتیں سنوں گا، کہیں تم بیت المال میں گھوٹالہ تو نہیں کیے، کہیں تم عوام کا پیسہ تو نہیں لوٹا۔ لیکن آج آپ دیکھیں ان پولیٹیشین لوگوں کو کہ جو سرکار نے پیسہ دی سڑک بنانے کے لیے، گاؤں کے غریبوں کے لیے اچھی سڑک، نالے، میڈیکل قائم کرنا، اچھی ویوستھا دینا، وہ ان پیسوں کو اپنے ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے سیلف کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے آپ کو ان پیسوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، یہ پیسے عوام کے ہیں، اور آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملا تھا کہ آپ عوام کی خدمت کرتے، عوام کے بیچ رہ کے اس کا درد سمجھتے۔ لیکن ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ آج انہیں کوئی بھی پولیٹیشین آ کر بیوقوف بنا کر چلا جاتا ہے۔ پولیٹیشین کے لیے تو سامنے ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، ایمان والا یا غیر مومن، حضرت عمر کو دیکھے، کیونکہ یہ بات تو گاندھی جی نے کہی تھی اپنے نیتاؤں سے۔ اکھنڈ بھارت جب ٹوٹ کر جڑا تو کہا کہ بھائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں حضرت عمر کی زندگی کو فالو کرنا۔ کس طرح 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، سادے کپڑے میں رہ کر، پیوند لگے کپڑے میں رہ کر اور ایک وقت کا کھانا کھا کر، اسی کی طرح سادگی زندگی کو اختیار کرنا۔ ہمارے یہ بیچارے آج کے پولیٹیشین ممبر بھی بن گئے تو 2 کو لے کے گھومتے ہیں، ارے میں ممبر ہوں، مکھیا بنتے ہی گاڑی پہ مکھیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کی سوچ کو اور عوام کو برباد کر رہی ہے۔ اور آج کی بیچاری ہماری عوام، انہیں صرف پیسوں سے مطلب ہے، بھائی کسی کو بھی لاؤ ووٹ دو، ہو گیا بات ختم۔ وہ کیسا بھی انسان ہو اسے سامنے لا کر جتاؤ اور سر پہ بیٹھاؤ۔ بزدل عوام ہے اس لیے سوال نہیں کرتی ہے، اور جو قوم کوسچن کرنا اور سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے اسے پولیٹیشین اپنے پاؤں کے جوتوں کے تلے رونتا ہے۔ اس لیے آپ کو شکشت ہونا پڑے گا، ایجوکیشن لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا، تب کہ آپ اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی اسمبلی حلقہ کے لیے کن نیتاؤں کو چنتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ آج کے دور میں بہار اسمبلی کے اندر 60% سے زیادہ ایسے نیتا موجود ہیں جن پر بڑے بڑے کرمنل کیس ہیں۔ یہ ایسے لوگ بہار چلا رہے ہیں اور عوام کا پرتینیدھتو کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے عوام کے اندر وہ دم نہیں رہا۔ یہ آج کی بیچاری عوام جو اپنے مکھیا سے نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی یہ نالا کیوں نہیں بنا، یہ سڑک کیوں نہیں بن رہا ہے، یہ میرے گاؤں کی ایسی حالت کیوں ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ وہ اکیلے میں کسی کی برائی کرے گا، کسی سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا،
ارے تمہاری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ بھائی تم جسے جتا کر لائے ہو، سر پہ بیٹھائے ہو، ان سے سوال کرو کہ گاؤں کی حالت کس نے کی، کیونکہ یہ بزدلی ہے، ایمان نہیں رہا۔ ایمان ہوتا تو سوال کیا جاتا، انسانیت ہوتی عوام کے حق میں بات کی جاتی، لیکن وہ نہیں بچا۔ اس لیے دوستو اب بھی وقت نہیں ہے، اب بھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ آنے والے وقتوں میں ایماندار انسانوں کا انتخاب کریں، پڑھے لکھے لوگوں کا، تاکہ آپ کی نسل اور آپ کی حفاظت کر سکے، ورنہ غلامی کی زندگی آپ کا مقدر ہو جائے گا۔